اور عزیز ساتھیوں، رابطہ مدارس اسلامیہ کا مقصد مربوط مدارس کو فعال اور مضبوط بنانا ہے۔ جن صوبوں میں رابطہ کو اہمیت دی گئی ہے ان کو مقصد حاصل ہو رہا ہے اور اچھے نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ رابطہ مدارس اسلامیہ جنوبی ہریانہ کا یہ پروگرام اسی کی ایک کڑی ہے۔ ہمارا رابطہ الحمدللہ اپنا مقصد حاصل کر رہا ہے اور اچھے نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ چنانچہ یہ تدریبی اور تربیتی پروگرام بھی نظام تعلیم کو بہتر بنانے کے لیے ہی کیا گیا ہے۔ محترم حضرات، معیار تعلیم کا مدار 3 چیزوں پر ہے: نصاب تعلیم، نظام تعلیم اور طریقہ تعلیم۔ نصاب تعلیم کا مطلب یہ ہے، 2 چیزیں نصاب تعلیم میں پیش نظر رہیں۔ نمبر 1، جس کلاس کو، جن بچوں کو جو کتاب پڑھائی جا رہی ہے وہ کتاب ان کی سطح سے اوپر نہ ہو، ورنہ اساتذہ کی محنت بھی بیکار جائے گی اور طلباء بھی محروم رہیں گے۔ ان کی سطح سے اوپر کتاب نہ ہو، ایسی کتاب ہونی چاہیے جس کو سمجھنے کی ان بچوں میں صلاحیت ہو۔ مثال کے طور پر میں نے بعض جگہ دیکھا کہ مدرسے میں عربی دوئم اور عربی سوئم کو ایک سال میں کر رکھا ہے، دوئم اور سوئم۔ تو دوئم میں تو مرقات ہے اور سوئم میں شرح تہذیب ہے، تو گویا عربی دوئم کا طالب علم شرح تہذیب پڑھ رہا ہے، جبکہ شرح تہذیب ایسی کتاب ہے جو سوم والوں کے لیے بھی مشکل پڑتی ہے، ان کو بھی بہت منہ پھوڑنا پڑتا ہے تب جا کر کے سمجھ میں آتی ہے۔ تو اب یہ کتاب جو ہے عربی دوم والوں کو شرح تہذیب شروع کرا دینا، پڑھانا، یہ ان کی بساط سے اوپر کی کتاب ہے۔ تو نصاب تعلیم میں ایک چیز تو یہ ہے کہ بچوں کو وہ کتاب پڑھائی جائے جس کو سمجھنے کی وہ صلاحیت رکھتے ہوں۔ اگر اوپر کی کتاب پڑھائی جائے گی جس کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے تو یہ ایسا ہے جیسا کہ نورانی قاعدہ پڑھنے والے بچے کو اور جو ہے قرآن پاک شروع کرا دیا جائے تو یقیناً وہ تھک کر کے، ہار کر کے بیٹھ جائے۔ تو ایک چیز تو یہ۔ دوسری چیز یہ ہے جو دارالعلوم دیوبند کے آئین میں بھی داخل ہے کہ کتابوں کی بھرمار نہ ہو۔ زیادہ کتابیں اگر ہوں گی کسی جماعت کی تو طلب الکل اور فوت الکل کا نظارہ ہوگا۔ بھرمار نہیں ہونی چاہیے، 5 سبق بس، یا زیادہ سے زیادہ 6۔ ایک طالب علم میرے پاس آیا، میں نے اس سے پوچھا کیا پڑھ رہے ہو؟ اس نے بتایا کہ فلاں کلاس میں ہوں، فلاں جماعت میں ہوں۔ تو میں نے اس سے پوچھا کون کون سی کتابیں؟
چل رہی ہیں، کون کون سی کتابیں پڑھ رہے ہو، تو اس نے 10 کتابوں کا نام بتا دیا۔ میں نے اس سے کہا کہ تو ایک بھی نہیں پڑھ رہا۔ اگر 10 اسباق ہوں گے کسی کلاس کے، 9 اسباق ہوں گے کسی، حتیٰ کہ اگر 8 بھی سبق ہوں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کسی بھی کتاب کو سمجھ کر کے نہیں پڑھ رہا، اس لیے کہ تعلیم کا مدار جو ہے وہ مطالعہ اور تکرار پر، یعنی دیکھ کر پڑھنا اور پڑھ کر دیکھنا۔ دیکھ کر پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کتاب کا مطالعہ کر کے طالب علم پڑھے، اور پڑھ کر دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تکرار کی جائے، اس کی تکرار کرے۔ تو اب جب 8 کتابیں ایک بچہ پڑھے گا، 9 کتابیں پڑھے گا، تو اس کے پاس وقت کہاں ہے کہ وہ مطالعہ کرے گا؟ وہ ایک بھی کتاب کا مطالعہ نہیں کر پائے گا، اور ایک بھی کتاب کی تکرار جو ہے وہ نہیں کر پائے گا۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ کوئی بھی کتاب اس کے یاد نہیں ہوگی۔ محنت کے باوجود، اساتذہ نے بھی محنت کی اور طلباء نے بھی محنت کی، اور اس کے باوجود نتیجہ 0 رہا۔ تو نصاب تعلیم میں 2 چیزوں پر توجہ ہونی چاہیے کہ ایک تو ایسی کتاب نہ پڑھائی جائے کہ جس کے سمجھنے کی اس کلاس کے بچوں میں صلاحیت نہیں ہے، اور دوسرے کتابوں کی بھرمار نہ۔ سبحانیہ مدرسے میں چند کتابیں پڑھائی جاتی تھی پہلے، اب تو صورتحال معلوم نہیں ہے، 4 یا 5 سبق ہوتے تھے بس، لیکن وہ مضبوط ہوتے تھے، اور پوری میوات میں سبحانیہ ہی کا فیض، بالواسطہ بلا واسطہ جو ہے۔ اب وہ بلا واسطہ تو شاگرد کم ہی رہے ہیں جو پہلے دور کے، تو چند کتابیں پڑھائی جاتی تھی، لیکن بہت اچھے علماء تیار ہوتے تھے، اور جب سے یہ بھرمار شروع ہوئی ہے اس وقت سے سارا بیڑا ہی غرق ہو رہا ہے۔ اس لیے آپ حضرات اس کو نوٹ کریں کہ اسی چکر میں 2 اور سوم 1 سال میں، سوم اور چہارم 1 سال میں، چہارم پنجم 1 سال میں، تو وہ تو کتا پھجیتی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اساتذہ کی محنت جو ہے وہ بھی بیکار جاتی ہے۔ تو نصاب تعلیم میں تو مجھے صرف یہ 2 باتیں عرض کرنی تھی۔ دوسرے نظام تعلیم، نظام تعلیم میں جو ہے نظام کی پابندی ہر ایک کرے گا، اور اس پابندی کی ابتدا ہوگی محتمم صاحب سے۔ ہمارے یہاں میوات کا ماحول کچھ ایسا بنا ہوا ہے کہ اساتذہ پڑھاتے ہیں اور لے کر درجوں کو بیٹھتے ہیں، اور محتمم حضرات خود کو آزاد سمجھتے ہیں، کہیں آئیں کہیں جائیں، اور جو ہے ان کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ یاد رکھیں یہ بات، اگر محتمم پابند نہیں ہوگا تو اساتذہ کبھی بھی پابند نہیں ہو سکتے، اور جب اساتذہ پابند نہیں ہو سکتے تو طلباء بھی پابند نہیں ہو سکتے، وہ ہو ہی نہیں سکتے۔ ہم نے گجرات میں دیکھا، آپ حضرات نے بھی دیکھا ہو، ہر مدرسے کے اندر محتمم 10 منٹ پہلے آ کر کے بیٹھتا ہے اور 10 منٹ پیچھے اٹھ کر کے جاتا ہے۔ جو مدرسے کا وقت ہے وہ مدرسے میں لگا۔ اس لیے کوشش کی جائے تو نظام تعلیم میں یعنی ہر کام جو ہے وقت پر ہونا چاہیے، اور اس نظام تعلیم کا مدار کئی دوسرے نظاموں پر ہے۔ نظام مطبخ ہے، نظام دارالاقامہ ہے۔ اگر نظام مطبخ صحیح نہیں ہے تو نظام تعلیم صحیح ہو ہی نہیں سکتا، اگر نظام دارالاقامہ صحیح نہیں ہے تو نظام تعلیم صحیح ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے جتنے بھی نظام ہیں مدرسے کے اندر، سب کو صحیح کرنا پڑے گا نظام تعلیم کو بہتر بنانے کے لیے۔ پابندی، اساتذہ کی بھی پابندی اور طلباء کی بھی پابندی۔ تو ایک چیز تو یہ ہے، اگر ہم معیار تعلیم کو بلند کرنا چاہتے ہیں تو ہم کو یہ کرنا پڑے گا۔ اسی نظام تعلیم کے تحت ہے مطالعہ اور تکرار۔
طلباء سے مطالعہ کرایا جائے اور تکرار کا ان کو پابند کیا جائے۔ مطالعہ کا وقت عشاء کے بعد کا اور مغرب سے لے کے عشاء تک کا جو وقت ہے وہ تکرار کا ہوتا ہے۔ تو نگراں ہوتے ہیں مدرسوں میں، اور استاد جا کر کے ڈنڈی لے کر کے بیٹھ جاتا ہے اپنی گدی پر۔ اس میں جو ہے کافی سستی ہوتی ہے، بے عنوانی ہوتی ہے۔ استاد بیٹھا تو ہے، وہ کس چیز کی نگرانی کر رہا ہے؟ وہ اس چیز کی نگرانی کر رہا ہے کہ کوئی طالب علم کلاس میں سے باہر نہ جائے، اور بس وہ کیا کر رہے ہیں بیٹھ کر کے؟ کون سی کتاب کی تکرار کر رہے ہیں؟ تکرار صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں؟ تو یہ بیٹھنا مقصد نہیں ہے، یہ تو ایک ڈیوٹی ہے اور جس کا کوئی فائدہ سامنے نہیں آئے گا۔ تو اس لیے جو ذمہ دار بن کر کے بیٹھے، جس کی ڈیوٹی مغرب سے لے کر عشاء تک بیٹھنے کی ہے، اس کی نظر سانپ کی سی ہونی چاہیے، تمام کلاسوں پر اس کی نظر رہے، جتنے بچے بیٹھے ہیں، کون سی جماعت کیا کر رہی ہے، کھیل رہی ہے یا آپس میں جو ہے باتیں کر رہے ہیں بچے، یا تکرار میں لگے ہوئے ہیں، اور پھر تکرار کرنے کا طریقہ استاد ان کو بتائے۔ آج ایک کلاس کو طریقہ بتا دیا، دوسرے دن دوسری کلاس کو طریقہ بتا دیا کہ تکرار جو ہے کیسے کرانی چاہیے۔ آج کل مدارس کے اندر تکرار کا یہ آسان طریقہ نکال لیا ہے طلباء نے۔ استاد کے پاس سبق پڑھ کے آئے، جو سبق استاد نے 1 گھنٹے میں پڑھایا تھا یا 45 منٹ میں پڑھایا تھا، اور یہ طلباء جو ہے اتنے ذہین ہوتے ہیں ماشاءاللہ، اور اتنے ہوشیار ہوتے ہیں کہ اس سبق کی تکرار 10 منٹ میں کر لیتے ہیں۔ ہاں، استاد نے جو سبق 1 گھنٹے میں پڑھایا تھا اس کی تکرار 10 منٹ میں کر لیتے ہیں۔ کیسے کر لیتے ہیں؟ ایسے کر لیتے ہیں، کتاب کھولی، ترجمہ کرنا شروع کر دیا اور ختم کر لیا، اور بس اسی کا نام تکرار رکھنا۔ تو بتایا جائے بچوں کو کہ تکرار اس کو نہیں کہتے، یعنی پہلے تو تکرار کرانے والا اس سبق کو حل کرے، اگر کہیں الجھن ہے تو استاد سے حل کرائے، اور اس کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر کے جتنے مسائل اس میں ہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے، اور پہلے مفہوم بیان کرے، منہ اوپر کو کر کے، منہ اٹھا کر کے مفہوم بیان کرے کہ یہاں سے یہ لے کے یہاں تک یہ جو 2 لائن ہیں اس میں مصنف نے یہ فرمایا ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں، اور مفہوم بیان کرنے کے بعد میں پھر اس کا ترجمہ کرائیں۔ اسی طرح سے پھر آگے چلے، 2-3 لائن اسٹاپ دے کے، کہاں اسٹاپ کہاں ہے تو جوڑ توڑ دیکھ کر کے، تو گویا اس سبق کے کئی حصے کر کے اور کئی دفعہ اس کا مفہوم بیان کیا جائے، اور پھر ہر دفعہ اس کا ترجمہ کیا جائے۔ تو اس طرح سے استاد طلباء کو بتائے۔ تو یہ مفہوم جو ہے کے ساتھ تکرار کرانا یہ ضروری ہے۔ اگر خالی ترجمہ کیا گیا تو اس کا کوئی جو ہے اچھا نتیجہ نہیں نکلے گا۔ بہرحال تو یہ بھی نظام تعلیم کے اندر ہی داخل ہے، مطالعہ اور تکرار کو فکس کرنا اور ان کو طریقہ بتانا۔ وقت بہت تھوڑا سا ہے میرے پاس، کیونکہ کافی وقت جو ہے پہلے گزر چکا۔ یہ جو بہت پیچھے حضرات بیٹھے ہیں یہ ادھر آ سکتے ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے سپاہیوں کے سامنے ہی بیٹھنا، ادھر دائیں بائیں۔ مقصد تو جو ہے یہ ہے کہ آمنے سامنے جو ہے وہ بات آئے، بورڈ پر بھی بہت سی باتیں سمجھائی جائیں گی تو ان کے دیکھنے میں وہ دقت ہوگی پیچھے سے، تو دونوں طرف بیٹھ سکتے۔ تو 3 باتیں میں نے عرض کی تھی۔ تعلیم کا مدار جو ہے 3 چیزوں پر ہے: نصاب تعلیم، یعنی نصاب اوٹ پٹانگ نہ ہو۔ نمبر 2، نظام تعلیم، نظام جتنے بھی مدرسے میں ہیں وہ سارے صحیح۔ اور تیسرے، طریقہ تعلیم۔ طریقہ تعلیم کوئی ایک متعین نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ ہر مدرس اپنی صلاحیت اور طلباء کی صلاحیت کے اعتبار سے پڑھائے گا۔ اگر
مدرس کی صلاحیت بہت عمدہ ہے، لیکن جو طلباء ہیں وہ کمزور قسم کے ہیں، وہ ان باتوں کو سمجھ نہیں پاتے، تو وہ اپنی صلاحیت کے اعتبار سے نہیں بلکہ بچوں کی صلاحیت دیکھ کر کے اس کو پڑھایا جائے۔ تو کوئی خاص طریقہ تعلیم کا متعین نہیں کیا جا سکتا، چونکہ ہر مدرس اپنی صلاحیت اور طلباء کی صلاحیت کے اعتبار سے پڑھاتا ہے۔ ایک بات تو یہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ مختلف فنون کی کتابیں ہوتی ہیں اور ہر کتاب اپنا طریقہ تعلیم الگ مانگتی ہے۔ کوئی ایک طریقہ ساری کتابوں میں نہیں چل سکتا، یعنی ادب کی کتاب ہے تو اس کا طریقہ دوسرا ہوگا پڑھانے کا، منطق کی کتاب ہے تو اس کا طریقہ دوسرا ہوگا پڑھانے کا، اور نحو کی کتاب ہے تو اس کا طریقہ دوسرا ہوگا پڑھانے کا۔ تو الگ الگ طریقے، ہر کتاب اپنا طریقہ الگ مانگتی ہے، اور ہر مدرس اپنی صلاحیت کے اعتبار سے بچوں کو پڑھاتا ہے۔ تو اگر استاد کی نظر رہی اپنے اوپر اور پھر اس نے طلباء کو پڑھایا، کبھی بھی وہ سب درس کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہی حال تصنیف کا بھی ہے۔ میں کوئی بھی چھوٹا موٹا کام کرتا ہوں تو میں یہ سوچتا ہوں پہلے کہ کس کے لیے میں اس کو لکھ رہا ہوں، اور اس کے لیے کتنا کافی ہے اور کتنے کو وہ برداشت کر سکتا ہے۔ تو بس جتنا اس کے لیے کافی ہے اسی حساب سے جو ہے میں اس کو تیار کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اگر مصنف نے اپنی صلاحیت کے اعتبار سے قلم اٹھا لیا تو پھر وہ کہیں کا کہیں دور پہنچ جائے گا اور جو ہے طوالت اس میں ہو جائے گی۔ اسی طرح سے ایک مدرس جتنا اختصار ہوگا سبق میں، 2 2 4 اور 2 6 سیدھی 2 ٹوک بات جن کو بچہ آرام سے سمجھ لے، بس یہی گر ہے۔ اور جتنا درس لمبا ہوگا، جتنی تقریر لمبی ہوگی، اتنا ہی وہ درس فیل ہوتا چلا جائے۔ اور خاص طور سے دیکھو دارالعلوم کا مسئلہ تو دوسرا ہے، وہاں تو چھٹے ہوئے بچے ہوتے ہیں، باصلاحیت بچے ہوتے ہیں، باریک سے باریک بات کو بھی سمجھ لیتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں مدارس کے اندر بچے مختلف قسم کے ہوتے ہیں، کچھ ذہین بھی ہوتے ہیں، کچھ متوسط ہوتے ہیں اور کچھ کمزور ہوتے ہیں۔ تو جو ہے ارذل کے تابع نتیجہ ہوتا ہے، جو کمزور قسم کے بچے ہیں ان کے حساب سے ان کو سامنے رکھ کر کے درس دیا جائے گا تو پھر وہ بھی استفادہ کر لیں گے۔ بہرحال تو یہ طریقہ تعلیم کوئی ایک جو ہے متعین نہیں ہے، لیکن اس میں 2 چیزیں چاہیے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا درس کامیاب ہو اور ہمارے بچے مضبوط بنیں تو 2 چیزیں درکار ہوں گی۔ ایک صفت تو، ایک وصف تو مدرس کے اندر ہونا چاہیے، اور دوسرا وصف طالب علم کے اندر ہونا چاہیے۔ مدرس میں کون سی صفت ہونی چاہیے؟ اس کے اندر جذبہ ہونا چاہیے، جذبہ، پڑھانے کا جذبہ ہونا چاہیے، اور اس کے دماغ میں بس یہ ہو کہ میں ان علوم کو انگیل دوں، کس طرح سے گھول کے پلاؤں، کون سی صورت اختیار کروں کہ اس طالب علم کے یہ کتاب یاد ہو جائے۔ اس کے اندر جذبہ ہونا چاہیے مدرس کا۔ جس مدرس کے اندر جذبہ نہیں ہے، جو مدرس ٹھنڈا ہے، تو وہ مدرس کامیاب نہیں ہے اور اس کو پڑھانے کا حق بھی حاصل نہیں ہے، چونکہ بچوں کی زندگیوں سے کھلواڑ کرنا ہے۔ تو مدرس کے اندر جذبہ ہونا چاہیے مکمل طور پر۔ جب جذبہ ہوتا ہے، دیکھو آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے، ہاتھ پیر جواب دے جاتے ہیں، کمزوری کا شکار ہو جاتا ہے، مختلف امراض لگ جاتے ہیں، لیکن جذبہ کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ میں بڈھا ہو گیا ہوں، 70 سال کی عمر ہو گئی ہے، لیکن جذبہ الحمدللہ آج بھی جوان ہے۔ جذبے سے اب پہلے جنگیں ہوا کرتی تھی، تھوڑے سے چند افراد ہوتے مسلمانوں کی طرف سے اور غیر مسلموں کی طرف سے بہت بڑی بھیڑ ہوتی، لیکن شکست ان کو ہوتی تھی،
اور مسلمانوں کو فتح ہوتی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں میں جذبہ ہوتا تھا شہادت کا، اور وہ جذبے سے خالی ہوتے تھے، اس لیے وہ بیچارے مارے جاتے تھے، وہ مارے جاتے تھے۔ تو ایک مدرس کے اندر اگر جذبہ ہوگا تو یقینی طور پر اس کی جماعت انشاءاللہ اچھی تیار ہوگی، اور وہ کتاب بھی یاد ہوگی۔ جب جذبہ ہوتا ہے تو جذبہ وقت کو نہیں دیکھتا کہ تعلیم کا وقت ہے، یہ جمعہ کا دن ہے، یہ جمعرات کا دن ہے۔ بس جذبہ ہوتا ہے تو وہ جمعہ کو بھی سنتا ہے، وہ جمعرات کو بھی سنتا ہے، وہ اپنے سارے کاموں کو پیچھے ڈال دیتا ہے۔ تو ایک چیز تو یہ ہے جو مدرس کے اندر ہونی چاہیے۔ دوسری چیز طالب علم میں دوسری صفت ہونی چاہیے، وہ کیا؟ طالب علم میں شوق ہونا چاہیے، طالب علم میں شوق ہونا چاہیے۔ اگر کوئی طالب علم بدشوق ہے تو کتنا ہی کامیاب مدرس اس کو پڑھائے وہ کبھی بھی نہیں پڑھے۔ بدشوق کا کوئی علاج نہیں۔ بدشوق طالب علم ہے تو اس کو کوئی بھی نہیں پڑھا سکتا، کوئی بھی نہیں۔ تو طالب علم میں شوق ہونا چاہیے۔ اب یہ شوق کیسے پیدا ہو؟ یہ کام بھی استاذ کا ہی ہے، جماعت میں شوق پیدا کرنا، ان کو آپس میں ٹکرانا، ایک دوسرے پر مسابقت دکھانا، ان کو انعامات سے نوازنا، سمجھانا، تو جو پیار سے شفقت سے، تو ان کو جو ہے ان کے اندر شوق پیدا کرنا بھی مدرس کا کام۔ شاہی میں مسابقہ ہوا تھا نحو صرف کا، اور پہلے تاریخ طے ہو گئی تھی، تیاری بھی چل رہی تھی۔ 2 دن پہلے حضرات نے مجھے بلایا، میں گیا تو سب طلباء جو ہیں وہ جمع ہو گئے حمیدی ہال میں، جو ہے عربی اول کے تقریباً 95 بچے تھے 3 ترتیبوں کے۔ تو جو ہے میں نے ان سے بات چیت کی، وہاں ہو بھائی کتنی تیاری ہو گئی ہے؟ ایک طالب علم کہنے لگا کہ جی جو ہے ہم کو آپ کام دے گئے تھے، اساتذہ نے اسباق بھی بند نہیں کیے، ہم نے تو اپنے طور پر تیاری کی ہے اور تیاری نہیں ہو پائی، تو ہم کو پھر کیا کرنا چاہیے؟ کہ جی مسابقہ کینسل ہو جانا چاہیے، مسابقہ کینسل ہونا چاہیے۔ مک بھائی اور بولو، ایک نہ دوسرے ایک اور نے اس کی تائید کر دی کہ ہاں جی جب مسابقے سے کیا فائدہ ہے۔ میں نے ان کی بات سن لی، اور سننے کے بعد پھر میں نے ان سے عرض کیا، میں نے کہا کہ دیکھو میری بات سنو، پہلی بات تو یہ ہے کہ مسابقہ 101% ہوگا، پہلی بات تو یہ سن لو کان کھول کر کے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تم میں سے ایک کو بھی نہیں بخشا جائے گا، سب کو کرسی پہ بٹھا کے چھوڑوں گا۔ اور تیسری بات یہ کہ اگر کسی کے ذہن میں یہ ہو کہ ہم موقع پر دائیں بائیں ہو جائیں گے تو اس کے لیے بہت مہنگا پڑے گا۔ اب تم دیکھنا تم کو خالی بیٹھنا ہے کرسی پر یا کچھ لے کر کے بیٹھنا۔ پھر میں نے ان کو سمجھایا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ابھی ہمارے پاس 2 دن ہے۔ اور پھر میں نے جو ہے ان کو جو ہے سمجھایا اور ترغیب دی، اور وہ آمادہ ہو گئے۔ تھوڑی آدھا گھنٹہ تو پریشان کیا تھا، لیکن پھر وہ آمادہ ہو گئے اور پھر وہ کام میں لگ گئے۔ حضرت محتم صاحب تشریف لائے تو بچے پڑھ رہے تھے بہت زور زور سے، بہت لگے ہوئے تھے اپنے کام میں۔ تو مان لگے مولانا ہم تو ان سے کہتے کہتے تھک گئے، اور ہماری تو انہوں نے سنی نہیں، آپ نے جو ہے کون سی گھٹی پلا دی ان کو، یہ تو سب بہت محنت کر رہے ہیں۔ تو میں نے کہا تھا کہ میرے پاس جادو کی چھڑی ہے، جادو کی چھڑی ہے، میں نے وہ گھما دی۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ شوق پیدا کرنا بھی مدرسین ہی کا کام ہے۔ ہم طلباء کو اب جس طرح سے بھی ہم ان کے اندر شوق پیدا کر سکتے ہیں، زیادہ نہیں کر سکتے تو کم، بہرحال شوق تو پیدا کرنا پڑے گا، ورنہ تو اگر بچوں میں شوق پیدا نہیں ہوا اور استاد کے اندر جذبہ ہے تو اس کے جذبے کی کوئی قیمت جو ہے کچھ نہیں ہوگی، سب بیکار جائے گا اس کا جذبہ۔ وہ تو ایسا ہو جائے گا جیسے کوئی بکری بچے کو کوہیج دے اور ٹانگ پکڑ کر اس کو دودھ پلایا جائے، تو وہ کوئی پنپتا تھوڑی ہے وہ، ہاں وہ جو ہے وہ فربا نہیں ہو سکتا، صحت مند نہیں رہ سکتا۔ وہ تو دونوں طرف سے استاذ کے اندر جذبہ ہو، طلباء میں شوق ہو، اور پھر جو ہے کام ہو، تو انشاءاللہ اس کا بہت اچھا نتیجہ جو ہے وہ سامنے آئے گا۔ بہرحال
تو یہ چند باتیں تھیں جو میں نے عرض کی. تو اب عربی اول اور عربی دوئم میرے پاس وقت بالکل نہیں ہے اور میرا وقت ختم ہونے جا رہا ہے. مولانا تشریف لائیں گے اور پھر میں تو کینسل کرنے کے لیے بھی تیار تھا کہ کوئی ضروری نہیں ہے. جو حضرات باہر سے تشریف لائے ہیں ہم انشاءاللہ اس سے جو ہے ان سے استفادہ کریں گے. تو کچھ باتیں میں عرض کر دوں. عربی اول کون سی عربی؟ زور سے بولو. عربی اول. عربی اول کی بات کریں. عربی اول میں داخلہ کے لیے اردو کی روانی اور فارسی کو لازم قرار دیا گیا. اردو کی روانی ہونی چاہیے اس طالب علم کی اور فارسی کو بھی ضرور پڑھایا جائے. فارسی برائے فارس نہیں، فارسی برائے اردو. اردو صحیح کرنے کے لیے، چونکہ اردو میں فارسی کے بہت سے الفاظ آتے ہیں، اردو صحیح کرنے کے لیے فارسی بھی پڑھائی اور امتحان داخلہ میں اس کو اہمیت دی جائے. چونکہ اب طلبہ حفظ کے درجات سے فارغ ہو کر بغیر فارسی پڑھے عربی اول میں آنے لگے ہیں اور ذمہ داران مدارس جماعت کی تعداد بڑھانے کے لیے ان کا عربی اول میں داخلہ کر لیتے ہیں. تجربے سے یہ نتیجہ سامنے آیا کہ ذہین طلبہ بھی کمزور بن جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ درجات حفظ کی اپنی دنیا سے عموماً کوڑے نکل کر آتے ہیں. نہ ان کی اردو کی روانی ہوتی ہے، نہ نقل و املا درست ہوتی ہے. اس صورتحال میں نحو و صرف کے قواعد کا سمجھنا ان کے لیے انتہائی دشوار ہو جاتا ہے. نتیجتاً وہ ذہین طلبہ بھی کمزور بن جاتے ہیں. اس لیے فارسی کا سال ہرگز حذف نہ کیا جائے. ایک بات تو یہ کہ اردو کی روانی یعنی چیک کیا جائے، بچوں کو امتحان لیا جائے. اور دوسری بات نمبر 2، جماعت فارسی کے لیے، فارسی کی جماعت ہے مدرسے میں، تو میں نے یہ تجربہ کیا ہے کہ ششماہی کے بعد صرف کی کتاب، کوئی ہلکی سی کتاب ان کو پڑھا دی جائے. آسان صرف ہے یا اور کوئی کتاب آسان سی ہے، تو مقصد ہے یعنی صیغے جو ہیں صیغوں سے جان پہچان ہو جائے گی اور عربی اول کے لیے میدان تیار ہو جائے. پھر آئندہ سال جب وہ عید کے بعد پڑھیں گے تو بہت تیزی سے چلیں گے اور بہت تھوڑے وقت میں انشاءاللہ میزان منشیب کو پورا کر لیں گے. اچھا، تو عربی اول میں 2 علم جو ہے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، صرف اور نحو. عربی اول کے لیے صرف میں جو بھی کتاب پڑھائی جائے، صیغوں کے نام پختہ یاد کرائے جائیں اور بورڈ پر صیغوں کی شناخت کرائی جائے. صیغوں کی علامتیں پختہ یاد کرا کے واحد مذکر غائب کا صیغہ لکھ کر ضمیریں لگا کر باقی صیغوں کی شناخت کرائی جائے. وقت نہیں ہے میرے پاس بورڈ پر سمجھانے کا، تو بتایا جائے بچوں کو کہ دیکھو مصدر سے ماضی بنتی ہے اور ماضی سے مضارع بنتا ہے اور مضارع سے سب کچھ بنتا ہے. یہ ان کے دماغ میں بات بٹھا دی جائے. اسم ضرب بنے گا، اسم اعلیٰ بنے گا، اسم تفضیل اور یہ سب جو ہے نفی تاکید بلند یہ تو خیر مضارع ہی ہیں، تو امر نہیں، سب کچھ مضارع سے بنے. تو یہ بات ان کے دماغ میں بٹھا دی جائے. تو اب ماضی کا ایک صیغہ بورڈ پر لکھ دیا جائے. فعلا، یہ ماضی اس ایک مرد نے کیا. تو اب بتایا جائے بچوں کو کہ اسی ایک صیغے سے سارے صیغے تیار ہوں گے. کیسے تیار ہوں گے؟ پہلے ضمیروں کو یاد کرا دیا جائے، بورڈ پر لکھ کر کے سمجھا دیا جائے. الف تثنیہ مذکر غائب جو ہے، ایسی واو جمع مذکر غائب، اس طرح سے جو ہے پوری علامتیں بورڈ پر سمجھا دی جائیں، یاد کرا دی جائیں. اور پھر جو ہے ایک صیغہ فعلا لکھ کر کے اور اس میں الف لگا کر کے اب کون سا صیغہ بن گیا؟ افعلا بن گیا تثنیہ. الف کو کاٹ کر کے واو لگا دو تو اب یہ جمع مذکر غائب بن گیا. اس طرح سے جو ہے ساری ضمیروں کو لگا کر کے دکھایا جائے. چونکہ شنیدہ کے بود مانند دیدہ، جب وہ بورڈ پر دیکھ لیں گے تو اس کی بات ہی اور ہوگی. ویسے اگر ان کو بتایا جائے گا تو
ایک کان میں کہ جو ہے وہ بات گھسے گی، دوسرے کان میں سے وہ نکل کر کے باہر چلی جائے گی. ہاں، تو سیغوں کی علامت ہے. ماضی مضارع کی گردان الٹی سیدھی، الٹی بھی کرائی جائے سیدھی بھی کرائی جائے. سیدھی تو کراتے ہی ہیں، اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، سوتا سوتا بچہ بھی سنا دے گا سیدھی گردان کو، چونکہ وہ رٹی ہوئی ہے. لیکن جب وہ الٹی گردان کرے گا نا تو ہر صیغے کے بارے میں سوچے گا. ہاں بھائی کر کے دکھاؤ ذرا، اس مائی کو ہو جاؤ، کر کے دکھاؤ، الٹی گردان کر کے دکھاؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فعلنا فعلت فعلتن فعلتما فعلتی فعلتم فعلتما فعلتا فعلنا فعلتا فعلت فعلوا فعلا فعلا. اس الٹی گردان سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہر صیغے کی جگہ معلوم ہو جاتی ہے، ہر صیغے کی جگہ معلوم ہو جاتی ہے کہ کون سے صیغے کی جگہ کون سی. اچھا جی، اب ماضی کی گردانیں ہو گئی، مضارع کی، اب جب مضارع شروع ہو گئے مضارع کی گردان ہو گئی. تو عام طور سے جو ہے تمرین وغیرہ میں ایسا ہو جاتا ہے کہ صیغہ مضارع کا ہے اور بچے ترجمہ کرنے لگتے ہیں ماضی کا، اور صیغہ ماضی کا ہے اور ترجمہ کرنے لگتے ہیں مضارع کا. خاص طور سے وہ تمرین جس میں ماضی اور مضارع مکس ہو تو اس میں گڑبڑ کر دیتے ہیں. اس لیے جو ہے میں ایسا کرتا ہوں، میں اپنا تجربہ کہ میں ماضی اور مضارع کی گردان ملا کر کے ترجمہ کے ساتھ کراتا ہوں. ذرا کر کے دکھاؤ، سیدھی گردان کرو. ہاں، فعلا کیا اسے ایک مرد نے، صیغہ واحد مذکر غائب. چھوڑو، صرف ترجمہ کرو بس. ہاں، فعلا کیا اسے ایک مرد نے، یفعلو کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرد. فعلا کیا ان دو مردوں نے، یفعلانی کرتے ہیں یا کریں گے وہ دو مرد. فعلو کیا ان سب مردوں نے، یفعلونا کرتے ہیں یا کریں گے وہ سب مرد. فعلت کیا اسے ایک عورت نے، تفعلو کرتی ہے یا کرے گی وہ ایک عورت. فعلتا کیا ان دو عورتوں نے، تفعلانی کرتی ہیں یا کریں گی وہ دو عورتیں. فعلنا کیا ان سب عورتوں نے، یفعلنا کرتی ہیں یا کریں گی وہ سب عورتیں. بس مقصد تو ایک نمونہ دکھانا ہے. اس طرح سے جو ہے ماضی مضارع کی گردان کو ملا کر کے اگر ترجمہ بچوں سے کرایا جائے گا تو کہ امتیاز ہو جائے گا. وہ ماضی کا ترجمہ ماضی کا کرے گا، مضارع کا ترجمہ مضارع کا کرے گا. وقت چونکہ ہے ہی نہیں میرے پاس، تو یہ تو صرف یہ اس طرح سے ہوا تو عربی اول کا. اور اس میں جو ہے ابواب وغیرہ منشئین میں ابواب، میرا طریقہ یہ ہے کہ میں سارے ابواب کو، ایک پرچہ ہے فائل کے اندر موجود ہے، ایک صفحہ میزان کا ہے، میزان کے سارے قواعد اس میں ہیں، اور دوسرے صفحے پر منشئین. تو اسی ترتیب سے جو ہے میں اپنا ابواب کو یاد کر، ذرا پڑھ کے دکھاؤ ذرا تھوڑا سا. ہاں، منشئین کے ابواب. ہاں، ثلاثی مجرد وہ کلمہ ہے جس کی ماضی میں 3 حروف اصلی ہو اور کوئی حرف زائد نہ ہو، جیسے نصرہ. اس کی 2 قسمیں ہیں، مترد اور شاذ. مترد وہ کلمہ ہے جس کے استعمال زیادہ ہو، شاذ وہ کلمہ ہے جس کے استعمال کم ہو. مترد کے 5 باب ہیں. نمبر 1 نصر ینصر. نمبر 2 ضرب یضرب. نمبر 3 سمع یسمع. نمبر 4 فتح یفتح. نمبر 5 کرم یکرم. شاذ کے 3 باب ہیں. نمبر 1 حسب یحسب. نمبر 2 فصل یفصل. نمبر 3 کاد یکاد. ثلاثی مزید بھی وہ کلمہ ہے جس کی ماضی میں 3 حروف اصلی ہو اور کوئی حرف زائد نہ ہو. اس کی 2 قسمیں ہیں. ثلاثی مزید بھی وہ کلمہ ہے جس کی ماضی میں 3 حروف اصلی ہو اور کوئی حرف زائد بھی ہو. اس کی 2 قسمیں ہیں. ثلاثی مزید فی بہمزہ وصل. ثلاثی مزید فی بہمزہ وصل. ثلاثی مزید فی بہمزہ وصل کے 9 باب ہیں. نمبر 1 افتعال جیسے اجتناب. نمبر 2 استفعال جیسے استنصار. نمبر 3 انفعال جیسے انفطار. نمبر 4 افعلال جیسے احمرار. نمبر 5 افعلال جیسے ادہیمام. نمبر 6 افعیال جیسے اخشیشان. نمبر 7 افعوال جیسے اجلیواز. نمبر 8 افاعل جیسے استاقل. نمبر 9 افاعل
جیسے الطہر. ثلاثی مزید بس ایک نمونہ دکھانا تھا. اس طرح سے جو ہے اس میں فائل کے اندر پرچہ ہے, ایک صفحے پر سارے ابواب اسی ترتیب کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں اور آپ ان کو دیکھ لیں گے انشاءاللہ. تو یہ اس طرح تو میں ان ابواب کو پہلے رٹا دیتا ہوں, تو پھر اب جب وہ منشئ پڑھتے ہیں تو ان کے دماغ میں ہوتا ہے کہ اب وہ باب آ رہے ہیں, وہ باب آ رہے ہیں, تو بہت ان کے لیے سہولت ہو جاتی ہے اس کے اندر. خیر, یہ تو ایک صرف کا خاکہ تھا چھوٹا سا. نحو میں جو ہے عربی اول کا جو نحو ہے, اس میں نحو میں 2 کتابیں پڑھائی جاتی ہیں, نحومی یا کوئی دوسری کتاب نحو قاسمی یا کوئی بھی آسان نحو یا کوئی بھی کتاب جو ہے پڑھائی جاتی ہے. تو دوسری شرم تعمیل. تو عربی اول میں نحو کی جو بھی کتاب ہو, قواعد کو پختہ یاد کرایا جائے اور 16 اقسام, عوامل, مضارع کے اعراب کی صورتیں, اسم غیر متمکن کی قسمیں, ان سب کو بچوں کو کھڑا کر کے, میرا تھا ادھر 16 اقسام ہیں. اب بچوں کو پڑھایا جاتا ہے, لیکن اجتماعی طور پر اگر جو ہے کو یاد کرا دیے جائیں, رٹا دیے جائیں, تو جو ہے جو بھی لفظ آئے گا تو فوراً جو ہے یہ سارے 16 کا 16 اقسام جو ہے اس کے سامنے قطار باندھ کر کھڑے ہو جائیں گے, اور فوراً جو ہے وہ جس کی طرف اشارہ کرے گا وہ اس کو فٹ کر دے گا, پہچان لے گا. تو کیسے 16 اقسام کیسے بیان کریں گے بتاؤ, کس طرح سے بچوں کو سے یاد کرانا. چلو, اسم متمکن کے اعراب کی کل 9 صورتیں ہیں. 3 اعراب بالحرکت کی, 3 اعراب بالحرف کی, 3 تقدیری اعراب کی. اعراب بالحرکت کی 3 صورتیں ہیں. پہلی صورت رفع حالت میں ضمہ, نصبی میں فتحہ, جری میں کسرہ. یہ اعراب 3 اسموں کا ہے, مفرد منصرف صحیح, قائم مقام صحیح, جمع مکسر. جیسے ھذا رجل, رأیت رجلا, مررت برجل, ھذا دلو. کہہ جائیے یہ جو ہے پرچہ موجود ہے, اس کے اندر 16 اقسام موجود ہیں فائل کے اندر, آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں. ایک نمونہ پیش کیا ہے کہ اس طرح سے رٹا کر کے اور جو ہے بچوں سے کھڑا کر کے سنا جائے. اسے مضارع کے اعراب کی صورتیں بتاؤ. ہاں, مضارع کے اعراب کی 3 صورتیں ہیں. مضارع کے اعراب اسم متمکن, اسم معرب کے اعراب کی اگر صورتیں معلوم نہیں ہیں اور مضارع کے اعراب کی صورتیں معلوم نہیں ہیں, چاہے بچہ رات دن محنت کر کے کبھی بھی صحیح عبارت نہیں پڑھ سکتا, وہ تو اندھدھن چلے گا. لگ جائے تو تیر ورنہ تکا تو ہے, ایسا رہے گا. چلو ہاں, اعراب کے اعتبار سے مضارع کی 4 قسمیں ہیں. نمبر 1 مضارع صحیح, نمبر 2 معتل واوی اور یائی, نمبر 3 معتل الفی, نمبر 4 نون اعرابی والے ساتھ صیغہ صحیح ہو یا معتل. صحیح کا اعراب رفع حالت میں ضمہ, نصبی میں فتحہ, جزمی میں سکون کے ساتھ ہوتا ہے. جیسے ہوا یضرب, لن یضرب, لم یضرب. بس یہ بھی لکھا ہوا, یہ جو ہے مضارع کے اعراب کی صورتیں بھی فائل میں موجود ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. وقت نہیں ہے میرے پاس. تو ایک تو نحوی وغیرہ پڑھائی جاتی ہے, دوسرے شرم تعمیل پڑھائی جاتی ہے, اور شرم تعمیل میں 4 چیزوں کی طرف جو ہے توجہ ہونی چاہیے مدرس کی. شرم تعمیل نمبر 1 عبارت کی روانی, یہاں سے اسٹارٹ ہوگا بچہ, عبارت پانی یہیں سے ہوگی. تو عبارت کی روانی تیز پڑھے بچہ, اور چاہے وہ اعرابی اعتبار سے غلطی کر جائے کوئی حرج کی بات نہیں ہے, انگیز کر دی جائے. مقصد ہے روانی, تو عبارت کی روانی خوب عبارت پڑھوائی جائے اس کی جو ہے. نمبر 2 ترجمہ کرنے کی قوت. ترجمہ کرنے کی قوت بھی شرم تعمیل سے شروع ہوگی, اور میں ایسا ہی کرتا ہوں. چنانچہ میرا اپنا عمل یہ ہے, جس کی صورت یہ ہے کہ النوع ثانی تک استاد ترجمہ کرا دے, اس کے بعد طلباء سے ترجمہ کرایا جائے, اور ترجمہ کرتے وقت استاد تعاون کرے. عبادی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ خاص طریقہ تھا, جو عبارت پڑھتا تھا وہی ترجمہ کرتا تھا, چاہے وہ ہدایہ اثرین ہے, چاہے وہ مشکات شریف ہے, یا مختصر المعانی ہے, کوئی بھی کتاب ہے. تو جو عبارت پڑھے گا وہی ترجمہ, خود ترجمہ نہیں کرتا. اس سے بہت فائدہ ملتا ہے. اگر بچے سے ترجمہ کرایا جائے گا تو ان کی آنکھیں کھل جائیں گی, اور کچھ دن دقت ہوگی لیکن پھر وہ ترجمے پہ پڑ جائے گی. تو دوسری چیز ترجمہ کرنے کی قوت. تیسری جو ہے ترکیبیں,
مختلف جملوں کے ذریعے پہلے بورڈ پر سمجھا دیے جائے کہ جملے 4 طرح کے ہوتے ہیں، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ، جملہ شرطیہ، جملہ ظرفیہ، بتا دیا جائے، بورڈ پر لکھ دیا جائے۔ اور ویسے اصل میں 2 ہی قسمیں بنی ہوئی ہیں بھائی، شروع میں اسم ہے جملہ اسمیہ، شروع میں فعل ہے جملہ فعلیہ، اور ادوات شرط میں سے کوئی شروع میں آ رہا ہے تو یہ جملہ شرطیہ بن جائے گا، ویسے ہوتا ہے یہ فعلیہ۔ ہاں، اور ایسے ہی اگر ظرف یا جار مجرور جو ہے اندی کتابن تو یہ جملہ ظرفیہ ہے، ویسے یہ جملہ اسمیہ بنے گا یا فعلیہ بنے گا۔ اگر موجود وغیرہ اسم نکالیں گے تو جملہ اسمیہ بن جائے گا، اگر حصرہ سقطہ وغیرہ نکالیں گے تو جملہ فعلیہ بن جائے گا۔ تو اس طرح سے بورڈ پر سمجھا دیا جائے بچوں، اور پھر اس کے بعد شروع میں تعمیل کی ترکیب لے کر آئی جائے۔ بہرحال یہ تو عربی اول کا مسئلہ تھا، اور جو ہے ایک بات یہ ہے کہ عربی اول کی کلاس کا ماہانہ امتحان کرایا جائے، چونکہ بہت سی دفعہ دھوکہ ہو جاتا ہے، استاد پڑھا رہا ہے اور استاد پر پورا بھروسہ ہے انتظامیہ کو، لیکن وہ بھروسہ غلط ثابت ہوتا ہے، لیکن جو ہے دھر جا اور مر جا، یعنی جو ہے جب تک معائنہ نہ ہو جائے اس وقت تک مطمئن نہیں ہونا چاہیے کہ کام کیسا ہو۔ تو یہ عربی اول کی کچھ باتیں تھیں، اب باتیں تو بہت ساری ہیں لیکن وقت جو ہے وہ ہے ہی نہیں بالکل بھی، میں تو فالتو میں وقت لے رہا ہوں، تو 2-4 منٹ تو انشاءاللہ جو ہے لینی پڑیں گی۔ تو عربی اول، عربی دوئم عربی اول سے بھی زیادہ اہم ہے، اس لیے کہ عربی اول میں نحو صرف کے قواعد کو یاد کرایا جاتا ہے، عربی دوئم میں ان قواعد کو استعمال میں لایا جاتا ہے، ان کا اجرا کرایا جاتا ہے۔ لیکن اکثر مدارس میں ہو یہ رہا ہے کہ جب طلباء عربی دوئم میں پہنچتے ہیں تو سال اول ان کے لیے ماضی بعید بن جاتی ہے، اور وہ ایک نئی دنیا میں قدم رکھتے ہیں، غلطی سے بھی نحو صرف کے یاد کیے وہ اب آج کل جو ہے دنیا بھر کی تمرینیں، دنیا بھر کے اجرا جو ہے وہ چل پڑے ہیں، کوئی کیسے اجرا کر رہا ہے، کوئی کیسے اجرا کر رہا ہے۔ ہم نے جب پڑھا تھا تو ہم نے تو جو ہے بس یہ طریقہ پایا کہ نحو صرف کی ایک نوامیر، صرف میر، یہ 2 کتابیں پڑھ لی اور پنجگنج پڑھ لی، اور بس پھر اب جب عربی دوئم میں پہنچے تو پھر استاد قدم قدم پر ٹوک ٹہکار کرتا تھا، اس سے جو ہے آنکھیں کھلتی ہیں، اور ان تمرینوں سے نا، وہ تمرینوں میں جو مثالیں ہوتی ہیں انہی مثالوں تک محدود رہ جاتا ہے مسئلہ، خارجی مثالیں آتی نہیں ہیں، بات کا بتنگڑ بنایا ہوا ہے لوگوں نے جو ہے طرح طرح کی۔ اب دیکھو نوامیر یہ داخل نصاب ہے، دارالعلوم دیوبند میں بھی نحوی پڑھائی جاتی ہے، تو نوامیر میں جو جس اختصار سے قواعد بیان کیے گئے، مصنف جو بہت بڑے علامہ تھے، کیا ان کو پتہ نہیں تھا کہ ان میں اور وضاحت ہونی چاہیے؟ اب ہم وضاحت کرنے بیٹھ گئے اور ان کی لمبی چوڑی تقریریں ہم نے شروع کر دی، تو اس سے نقصان ہو رہا بجائے فائدے۔ مقصد ہے عربی اول میں تو قواعد کو محفوظ کرنا، اور پھر عربی دوئم میں ان قواعد کو یاد دلانا اور ان کی جو ہے ان کی سیٹنگ کرنا عبارت پر، تو یہ جو ہے ہونا چاہیے تھا۔ خیر، عربی دوئم میں صرف میں علم الصیغہ پڑھایا جاتا ہے، علم الصیغہ میں 7 اقسام کی متعدد مثالوں کے ذریعے بورڈ پر شناخت کرائی جائے اور پھر ان کو یاد کرایا جائے۔ ہاں، متعدد معلل صیغے بورڈ پر لکھ کر تعلیل کرنے کا طریقہ بتایا جائے، اور تعلیلات کے قواعد اتنے پختہ یاد کرائے جائیں کہ کسی بھی لفظ کی تعلیل کرتے وقت قاعدہ خود طالب علم کے پاس چل کر آئے، اتنے پختہ ہونے چاہیے جو ہے علم الصیغہ کے قواعد۔ جی آپ بتائیے جو ہے محمود کے کتنے قاعدے ہیں بتائیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، محموز کے 9 قاعدے ہیں۔ ہاں بتاؤ۔ راسن والا، قاعدہ نمبر 1 راسن والا، قاعدہ نمبر 2 آمن والا، قاعدہ نمبر 3 جون اور میرن والا، قاعدہ نمبر 4 ائمۃ اوادم والا، قاعدہ نمبر 5 مقروۃ خطیۃ والا، قاعدہ نمبر 6 خطایا والا، قاعدہ نمبر 7 یسل والا، قاعدہ نمبر 8 سأل سئیم والا، قاعدہ نمبر 9 اونتم والا۔ قاعدہ نمبر 5 بتائیے کون سا؟ قاعدہ نمبر 9، قاعدہ نمبر 5 مقروۃ خطیۃ والا،
جو متحرک حمزہ واو مد زائدہ یا یائے مد زائدہ یا یائے تصغیر کے بعد آ جائے تو اس کو ما قبل کے ہم جنس حرف سے بدل کر ما قبل حرف کا اس میں ادغام کرنا جائز ہے، جیسے مقروءۃ سے مقروۃ اور خطیئۃ سے خطیئۃ۔ معطل کے کل قاعدے کتنے ہیں بتائیے؟ معطل کے 26 قاعدے ہیں۔ قاعدہ نمبر 1 یعید والا، قاعدہ نمبر 2 عدۃ والا، قاعدہ نمبر 3 میعاد موصر والا، قاعدہ نمبر 4 اتقد والا، قاعدہ نمبر 5 وجوہ والا، قاعدہ نمبر 6 اواصل والا، قاعدہ نمبر 7 قال باع والا، قاعدہ نمبر 8 یقول یبیع والا، قاعدہ نمبر 9 قیل بیع والا، قاعدہ نمبر 10 یدعو یرمی والا، قاعدہ نمبر 11 دعیہ والا، قاعدہ نمبر 12 نحو والا، قاعدہ نمبر 13 قیاما والا، قاعدہ نمبر 14 مرمی والا، قاعدہ نمبر 15 دلی والا، قاعدہ نمبر 16 عدل تعلق، قاعدہ نمبر 13 بتائیے کون سا؟ قاعدہ نمبر 13 قیاما والا۔ الف، جو واو مصدر میں عین کلمے کی جگہ کسرے کے بعد آ جائے اور اس کے فعل میں تعلیل ہوئی ہو تو وہ واو یا سے بدل جاتا ہے، جیسے قوامن سے قیامن۔ جی قیامن تعلیل کریں۔ قیامن اصل میں قوامن تھا، واو مصدر میں عین کلمے کی جگہ کسرے کے بعد آیا اور اس کے فعل میں تعلیل ہوئی ہے، اس لیے واو کو یا سے بدل دیا، قیامن ہو گیا۔ قاعدہ نمبر 22 بتائیے۔ قاعدہ نمبر 22 حبلیانی والا، جو الف زائدہ تثنیہ اور جمع مؤنث سالم کے الف سے پہلے آ جائے وہ یا سے بدل جاتا ہے، جیسے حبلہ سے حبلیانی اور حبلیات۔ قاعدہ نمبر 11 بتائیے۔ قاعدہ نمبر 11 دعیہ والا، جو واو طرف میں کسرے کے بعد واقع ہو وہ واو یا سے بدل جاتا ہے، جیسے دعیہ سے دعیوہ، دعیہ داعیانی داعیۃ۔ دعیہ تعلیل کرو۔ دعیہ اصل میں دعیوہ تھا، واو طرف میں کسرے کے بعد واقع ہوا اس لیے واو کو یا سے بدل دیا، دعیہ ہو گیا۔ یدعون تعلیل کرو۔ یدعون اصل میں یدعون تھا، ضمے کے بعد 2 واو جمع ہوئے، پہلے کو ساکن کر دیا، 2 ساکن جمع ہوئے، ایک کو گرا دیا، یدعون ہو گیا۔ تو خیر تو یہ مطلب یہ ہے کہ اس طرح سے پختہ یاد ہونا چاہیے، جیسے میں نے نمونہ پیش کیا ہے ابھی بچے کے، وقت نہیں ہے ورنہ میں اس کا سارا جو ہے یہ پوسٹ مارٹم کر دیتا ہوں قواعد کا، لیکن چونکہ وقت نہیں ہے اس لیے جو ہے اسی میں اکتفا کرتا ہوں، اور آخر میں بس میں بات کو اپنی ختم کر رہا ہوں۔ ہدایت النحو کے سلسلے میں جو ہے میں تھوڑا سا یہ عرض کروں گا کہ چار چیزیں معلم کے پیش نظر رہیں۔ ویسے ضرورت بھی کچھ نہیں ہے، یہ سب فائل میں موجود ہے، لکھا ہوا ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ واقعہ الحمد للہ رب العالمین۔